اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو آئین کی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو اتنی بات صرف بتا دیں، میں قومی اسمبلی کا رکن ہوں، میں نے کوئی رونا نہیں رویا کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ بائی چوائس کھڑا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو ظلم آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، جب ہاتھ بڑھا اس پہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں مرد سے لڑے تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ کسی کی عورت پر جا کر ہاتھ ڈالیں، آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں، ہم آپ کی عورتوں تک نہیں جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہماری تربیت بہت ہائی مورلز کے اوپر ہوئی ہے، لیکن یہ بھگتنا آپ کو ضرور پڑے گا۔ اور آخری بات، میں جب 26ویں ترمیم سے پہلے خان صاحب سے جیل میں ملا، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس دن خان صاحب کو رکھا گیا تھا اراؤنڈ 25 days and I was the first one who entered the room۔ تو خان نے مجھے یہ کہا کہ حامد باہر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ میں نہ تو اپنی قوم کا سودا کروں گا، نہ آئین پاکستان کا سودا کروں گا، اور میں اللہ رسول کو حاضر ناظر کہہ کے، ہم 6 لوگ تھے، باقی 5 لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں، اسپیکر اسد کیسر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ خان نے کہا مجھے مارنا ہے مار دو، پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو، میں پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کروں گا اور انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ہمارے خلاف وہ سب کچھ کر لیا جو آپ کر سکتے تھے، اب ایک آخری چیز رہ گئی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں یا ہمارا سر اتار دیں۔ تو بابا ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، سر اتروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ نہ گولی ڈرا سکتی ہے، نہ لاٹھی ڈرا سکتی ہے، نہ تشدد ڈرا سکتا ہے، نہ فزیکل ابیوز ڈرا سکتا ہے، نہ ٹارچر ڈرا سکتا ہے۔ ہم کسی صورت کے اندر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس صرف ایک حل ہے، یا اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی بحال کریں یا پھر ہمیں گولیاں مار کے اس دنیا سے آگے روانہ کر دیں۔ ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر